قرآن کریم یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا جو دین خدا تعالیٰ نے اتارا ہے اس کا ذکر اور اس کی تصدیق جو ہے یہ بائبل میں بھی موجود ہے، اور بائبل کے ساتھ ساتھ انجیل اگر الگ بھی کیا جائے، تورات اور انجیل کو الگ بھی کیا جائے، دونوں میں موجود ہے۔ اور ایک اس کی نشانی کے طور پر خدا تعالیٰ صاحب یہ بھی فرماتا ہے کہ اس ذکر کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی چیز جو یہاں پہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، اور بعض جو لغات ہیں وہ امی کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو کہ علم اور ادب سے بھی دور ہو، وحشی کو بھی امی کہا جاتا ہے، جن کو عیسائی حضرات اور یہودی حضرات پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں خدا تعالیٰ نے ابراہیم کے ساتھ یہ وعدے کیے تھے، اس وجہ سے ان کے اندر نبوت چلی ہے اور قیامت تک جو ہے وہ نبوت چلتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ وعدے جو ہیں وہ صرف اسحاق کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے، بلکہ وہ وعدے جو ہیں وہ ان کا سب سے پہلا خلاف، اور سب ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے، اور وہ اپنے بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا۔ اور ابراہیم سے ہاجرہ کے ایک بیٹا ہوا، اور ابراہیم نے اس بیٹے کا نام جو ہاجرہ سے پیدا ہوا اسماعیل رکھا، اور جب ابراہیم سے ہاجرہ کی اسماعیل پیدا ہوا تب ابراہیم 86 برس کا تھا۔ پھر اسی طرح پیدائش باب 17 میں جو ہے وہ یہی مضمون پھر بیان ہوتا ہے، تب ابراہیم سرنگوں ہوا یعنی سجدہ کیا، اور خدا نے اس سے ہم غلام ہو کر فرمایا کہ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نون والقلم وما يسطرون۔ پاکستان کو اس وقت جو ارشاد ہے کہ موجودہ حالات اور جہاد بالقلم کے بارے میں کچھ عرض کرے۔ اسلام جس خدا کو پیش کرتا ہے وہ عالم الغیب خدا ہے، وہ ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی اور مستقبل کو بھی، اور وہ صرف عالم الغیب ہی نہیں، وہ خالق کائنات بھی ہے، اور اپنی مخلوق کے رجحانات اور ان کی استعدادوں کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اور وہ خوب جانتا تھا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جہاں قلم جو ہے، علمی جو روشنی ہے، وہ باقی تمام زندگی کے جو زاویے ہیں، پہلو ہیں، ان پہ حاوی ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورت کا نام ہی سورہ القلم رکھا ہوا ہے، اور یہ آیت جو میں نے تلاوت کی نون والقلم ہے کہ ہم قلم اور دوات کو اور اس کو جو ان کے ذریعے لکھا جاتا ہے شہادت کے طور پر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی قرآن کے نزول کے وقت ہی پیش خبری کر دی۔ ایک زمانہ ہے جسے ہم شہادت کے طور پہ پیش کرتے ہیں، گواہی کے طور پہ پیش کرتے ہیں، جس میں قلم اور دوات کا خاص جو ہے وہ استعمال ہوگا۔ پھر قرآن کی بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل آغاز کی آیات میں فرما دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔
اب یہ آیات اگر تھوڑا سا انسان غور کرے تو ترجمہ تو میں پڑھ دیتا ہوں، پھر اس پہ بات کریں گے کہ اپنے رب کا نام لے کر پڑھ جس نے سب اشیاء کو پیدا کیا اور جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھ کر سناتا رہے کیونکہ تیرا رب بڑا کریم ہے۔ وہ رب جس نے قلم کے ساتھ علم سکھایا ہے اور آئندہ بھی سکھائے گا، اور اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ اب اس مضمون کو رکھیں کہ انسان کو وہ کچھ سکھایا جو پہلے نہیں جانتا تھا، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس شعر کو ذہن میں لائیں، وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے۔ اب یہ جو علم اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال کے مدفون علم تھے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے، آپ کی قلم کے ذریعے وہ تحریرات میں آئیں، اور وہی تحریرات ہیں جو اس زمانے کی تقدیر بدلنے والی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جہاں بھی اسلام پھیلانا ہو وہاں میری کتب جو ہے وہ پہنچا دو۔ اب یہ بات ہمیں برسود اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لفظ جو ہے وہ جہاد بالقلم ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاد اور جنگ کا لفظ استعمال فرمایا ہوا ہے۔ اس زمانے میں اپنے زمانے کو علمی یا قلمی جہاد اور قلمی جنگ کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، اور اس میں یہ جو زمانہ تو قلمی جہاد کا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن دیا ہے، تو سب طرفیں ساتھ ہی روشن ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی ان دنوں میں ہوگا کیونکہ خدا نے اپنی اس پیشگوئی کو پورا کرنے کے لیے مسیح کی منادی بجلی کی طرح دنیا میں پھر جائے گی، جب بلند مینار کے چراغ کی طرح دنیا کے چار گوشہ میں پھیلے گی۔ زمین پر ہر ایک سامان مہیا کر دیا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں سو اس زمانہ میں جہاد روحانی صورت رنگ پکڑ گیا ہے، اور اس زمانہ کا جہاد یہی ہے کہ اعلی کلمہ اسلام میں کوشش کریں، مخالفوں کے الزامات کا جواب دیں، دین متین نے اسلام کی خوبیاں دنیا میں پھیلاویں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی دنیا پر ظاہر کریں۔ یہی جہاد ہے۔ جب تک خدا تعالیٰ کوئی دوسری صورت دنیا میں ظاہر نہ کرے، یہ زمانہ ہی قلمی جہاد کا ہے، اور اس قلمی جہاد میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا لٹریچر بنیادی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی تائید سے لکھا ہوا ہے۔ بلکہ کہ بعض اوقات عربی کتب میں لکھنے بیٹھتا ہوں، ذہن میں پتہ ہی نہیں ہوتا، مضمون ہی نہیں ہوتا، اور میرا ہاتھ نہیں رکتا، لکھتا چلا جاتا ہے، اور مجھے خود پتہ نہیں ہوتا کہ کیا لکھ رہا ہوں۔ تو یہ خدائی تقدیر ہے کہ اس علم کے ذریعہ یہ انقلاب آنا ہے جہاں اسلام کی خوبیاں بیان کرنا، لیکن اس میں بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی ذات میں وہ نور جو ہے اس کو منعکس کریں۔ اگر ہم میں اور غیر میں فرق نہیں ہے، جو اسے مصیبتیں لگی ہیں ہمیں بھی لگی ہوئی ہیں، جو اس کے گھر مل جائے وہ پاگل تو نہیں کہ مل جائے۔ حضور فرماتے ہیں کوئی دین کیوں بدلے، اسے کوئی بہتری نظر آئے گی تو بدلے گا نا، ورنہ فرمایا وہ ایک گوبر کھا رہا ہے دوسری جگہ پھر اس نے گوبر ہی کھانا ہے تو ضرورت کیا ہے اس کے بدلنے کی۔ تو اپنی ذات سے یہ جہاد جو ہے، یہ مضامین، یہ علم جو مسیح موعود علیہ السلام کو خدا نے دیا، اس کا اثر اپنی ذات میں دکھانا چاہیے۔ اور پھر ایک اور چیز جس کا مسئلہ بنا رہتا ہے مسلسل، بعض جہاد کرنے لگ جاتے ہیں، وہ یوٹیوب چینل یا مختلف جو پلیٹ فارم ہیں ان پہ شروع کر دیتے ہیں،
اور حضور نے فرمایا کہ وہ فائدے سے زیادہ نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ جب تک آپ وہ ٹریننگ نہیں لے لیتے جو لازمی تھی اس جہاد کے لیے، لازمی آپ کا جو جانا ہے وہ فائدہ مند نہیں۔ دوسرا جو اس میں بنیادی چیز ہے اسے کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ الایمان جنت، انفرادی جہاد کا کوئی تصور نہیں، ایک نظام ہے۔ ہمارے پاس امام وقت ہیں اور وہ ایک کلمی جہاد کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں، کیسے کرنا ہے، کیا کیا ذرائع ہیں، اس نظام کا حصہ بنے، اپنی 1.5 انچ کی مسجد الگ نہ بنائیں۔ آپ کوئی اس طرح فائدہ نہیں دیں گے، الٹا نقصان کریں۔ جماعتی پلیٹ فارم ہے، ان میں شامل ہوں، وہ اپنی مہارت ہے اسے لازمی دکھائیں، فائدہ پہنچائیں، لیکن خلافت کے زیر سایہ اپنا الگ چینل نہ کھولیں۔ جو جماعتی پلیٹ فارم ہیں ان کو استعمال کریں، کیونکہ اصل یہ سارا نتیجہ نکالنے والی ذات خدا تعالیٰ کی ہے، اور اس نے سورہ نور میں ایت استخلاف میں یہ سارا مضمون بیان کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں فرماتا ہے، ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، اللہ نے تم میں سے ایمان والوں اور مناسب حال عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنا دیا تھا، اور جو دین اس نے ان کے لیے پسند کیا۔ اب خلاف کی ضرورت کیا ہے کہ ہماری پسند کا دین نہیں ہوگا، جو خدا کی پسند ہے وہ دین خلافت بتائے گی۔ کیا کس نماز پہ توجہ دینی ہے، کس دعا پہ توجہ دینی ہے، کس دلیل کو استعمال کرنا ہے، ذاتی یہاں ختم ہو گیا۔ ان کو قائم کرتی ہے جو خدا کو پسند ہے، فرمایا، اور جو دین اس نے ان کے لیے پسند کیا وہ ان کے لیے اسے مضبوطی سے قائم کر دے گا، ان کے خوف کی حالت کے بعد وہ ان کے لیے امن کی حالت تبدیل کر دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہیں بنائیں گے۔ یہ جو شمس اقبال صاحب نے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا استقلال اور جرت جو ہے بیان کی، وہی آپ کو مسیح مولا اسلام اور خلفاء میں نظر آتی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی طاقت سے ڈر کے پیغام حق کو چھپا دے یا اسے توڑ موڑ دے۔ کسی چیز کو میرا شریک نہیں بنائیں گے، اور جو لوگ اس کے بعد بھی انکار کریں گے وہ نافرمانوں میں سے قرار دیے جائیں گے۔ وہ مسیح علیہ السلام کے الفاظ ذہن میں، جو خلافت سے ایک ذرہ بھی ہٹے گا لازمی وہ ان میں لکھا جائے۔ اور تم سب نمازوں کو قائم کرو اور زکاتیں دو اور اس رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہ 3 چیزیں بتا دیں اس آیت میں، نمازیں پڑھو، مالی قربانی کرو اور اطاعت، یہ 3 کر لو، آگے اللہ گارنٹی دیتا ہے۔ اور اے مخاطب کبھی خیال نہ کر کہ کفار زمین میں ہمیں اپنی تدبیروں سے عاجز کر دیں گے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں اس جہاد میں، واقعتاً نیک نیتی سے آنا چاہتے ہیں، تو یہ 3 کام کرنے ہوں گے۔ قیام نماز، بار بار حضور اس کی طرف توجہ دلا، پھر مالی قربانی ہے، اور تیسرا 100% اطاعت۔ یہ نہیں کہ جہاں پسند آیا کر لی، یا نہ پسند آیا چھوڑ دی، یہ کر لیں۔ خدا کہتا ہے پھر آپ کے مخالف کبھی آپ پہ غالب آ ہی نہیں سکتے، غلبہ پھر تو تمہارا مقدر ہے۔ تو اللہ اپنے فضل سے ہمیں اس جہاد میں اپنا جو حصہ ہے وہ ڈالنے کی توفیق دے، اور ہم میں سے ہر ایک کو وہ نور عطا کر دے جس نور کو دیکھ کے پھر اندھیرے میں بیٹھنے والے لازمی حرکت میں آ جایا کرتے ہیں۔ اللہ اپنے فضل سے یہ نظارے ہمیں ہماری زندگیوں میں دکھا دے۔ اسلام احمدیت، حضرت مسیح موعود، مجلس انصار اللہ جرمنی۔